अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक केस लेकर आए हैं। ये गोट है, ये अपनी टांगों पे बैठी हुई है, ये खड़ी नहीं हो रही है और ये एडवांस प्रेग्नेंट है। और इसको क्या मसला बना हुआ है, ये क्यों अपनी टांगों से नहीं खड़ी हो रही। इसका टेम्परेचर हमने जब चेक किया तो इसका टेम्परेचर जो था वो 94.6 फ़ारेनहाइट तक पहुंचा हुआ था। इतना ज़्यादा डाउन टेम्परेचर। और इसका तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। इतना ज़्यादा डाउन टेम्परेचर यानी कि समझ लें कि 6 से यानी कि 9 दर्जा हरारत जो है ना, इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ये बकरी जो है ना अपनी टांगों पे नहीं खड़ी हो रही थी। लो टेम्परेचर होने की वजह से पिछली जो टांगें वो पैरालिसिस में और अगली जो थोड़ी टांगें थी वो थोड़ी सी हरकत में करती थी और अपनी गर्दन को भी बिल्कुल ऐसे झुकाती थी और बार बार पेट की दर्द की अलामत महसूस करवाती थी और मुंह से आवाज़ें निकालती थी। और ये डेंकर बोलने से और पेट की दर्द की अलामत जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ डाउन टेम्परेचर होने की वजह से निज़ाम दौरान खून का मुकम्मल तौर पर यानी कि जिस्म पर ना गर्दिश करना, ये भी सबसे अहम वजूहात हो सकती है। और ये जो दर्द होती है अक्सर हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा हार्ट की वजह से भी अक्सर जानवर जो होते हैं जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है हार्ट फेल होकर जानवरों की अक्सर शीप एंड कोट के विच हमने देखा है कि वो जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो सबसे मेन जो पॉइंट ये है कि इनका टेम्परेचर डाउन क्यों होता है, इनका डाउन टेम्परेचर जो होता है इनका कैसे इनका हम हल करें, इसका कैसे तरीक़ाकार करें जिससे ये जानवर अपना टेम्परेचर जो है वो बरकरार रख सकें और इनकी क्या एहतियाती तदाबीर है जिनको अपना कर हम बेहतर से बेहतर तरीके के साथ हम जानवरों की सेहत का ख्याल रख सकें, इसके बारे में हम आप आज को बताएंगे। और मुकम्मल तौर पर आप वीडियो को देखें और लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वीडियो जितनी भी शीप्स एंड गोट्स के बारे में और जो है बफलो और काऊ के बारे में जितनी भी हैं हम आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर जो है हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो ये सारी की सारी हमने देखे इसको खड़ा करने की बार बार कोशिश करते हैं। ये अपनी ये देख रहे हैं कि ये इसकी कितनी यानी कि ये टांगों की स्ट्रेंथ है, इसकी क़ुव्वत है, इसकी ताकत है, ताकि हम इसको पकड़ कर खड़ा करके देखें। तो ये खड़ा करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये गोट जो है अपनी टांगों पे वज़न नहीं डाल रही है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ये अगली टांगों और पिछली टांगों से ये फौरी तौर पर पैरालिसिस बैठ जाती है, अपनी टांगों का फालज का जो है वो महसूस करवा रही है। इनके ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इनकी चारों टांगें हैं वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हैं, सुन्न हो चुकी हैं और इसके जॉइंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं कर रहे हैं और इसके कान और इसकी स्किन, इसके जोड़, इसके पाँव और इसके जो ईयर वगैरह वो मुकम्मल तौर पर सर्द हो चुके हैं। हत्ता कि हमने जब मुंह पर हाथ डाला तो अंदर मुंह पे हाथ डालने से भी इसकी ज़बान मुकम्मल तौर पर सर्द हो चुकी थी। तो हमने मुकम्मल तौर पर जब चेक किया तो सारा की सारी अलामात जो थी वो लो टेम्परेचर की ही तरफ जा रही थी। और ये लो टेम्परेचर जो है असल में मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से होता है, जो खुराक की यानी कि फूड यानी चारा वगैरह का मुतवाज़न खुराक का मुकम्मल तौर पर तवज्जो का मरकज़ ना बनना, मुकम्मल तौर पर जानवर की खुराक का ख्याल ना रखना और बर वक्त पानी का इस्तेमाल ना करना और पानी में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल ना करना। इसके साथ साथ अगर पानी में ना भी मिलाया जाए तो खुराक के अंदर या फिर फीड वगैरह जो हम दाना वगैरह डालते हैं, वंडा वगैरह डालते हैं, वंडे में भी सोडियम क्लोराइड का जो तनासब है वो भी बेहतर तरीके से होना ज़रूरी होता है। सोडियम क्लोराइड के इतना ही किरदार है जितना कि समझ लें कि पानी और हवा और ख़ुराक के बगैर जानवर ज़िंदा नहीं रह सकता है। इसी तरीके के साथ जानवर को सर्दियों में सोडियम क्लोराइड का नमक जो है जिसको हम सफ़ेद नमक कहते हैं, वाइट नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ मज़ीद जो प्रोडक्ट्स होती है वो कैल्शियम फास्फोरस DCP डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर की होती हैं। डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर जो होता है वो लाजमी तौर पर देना चाहिए। और क्योंकि जो हमारी ज़मीनों में जो खुराक है चारा वगैरह जो है वो घास वगैरह जो है उनमें कैल्शियम की
اور اس کے ساتھ ساتھ فاسفورس کی، منرل کی، سوڈیم کلورائڈ نمک کی مقدار بہت کم پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے ایک ہی وقت میں ہم 2-3 فصلیں لے لیتے ہیں، جس سے زمین میں نمکیات اور وائٹامنز اور منرل کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جس سے جانوروں کو چارہ وغیرہ تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جانور کمزور ہوتے ہیں۔ جانور کو متوازن خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جانور جو ہوتے ہیں میٹابولک ڈیزیز کے جو ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جس سے جانوروں کو کبھی میگنیشیم سلفیٹ کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی زنک کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی وائٹامنز ہیں اور منرل ہیں، یا تو پھر زیادہ مقدار میں جانور کو مل جائیں تب بھی جانور بیمار ہو جاتے ہیں، اور کم مقدار میں مل جائیں تو پھر بھی جانور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس میں جو ہم نے گوٹ کو دیکھا، یہ تو تقریباً سارے کے سارے وائٹامنز اور وائٹامنز کی کمی، منرل کی کمی، اور میٹابولک ڈیزیز جو ہم جس کو کہتے ہیں مکمل طور پر میٹابولک جو ڈس آرڈر کا کیس بنا ہوا ہے، تو یہ سارا کا سارا خوراک کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ٹوٹل مکس راشن ٹی ایم آر کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ٹی ایم آر یہ جو ہوتا ہے ٹوٹل مکس راشن، اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ ٹوٹل مکس راشن بکریوں میں، شیپس اینڈ گوٹس میں ڈالیں، قربانی والے جانوروں میں ڈالیں، تو آپ کے جانوروں میں یہ میٹابولک ڈیزیز کی کافی حد تک جو بیماری ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، جس سے جانوروں میں پیرالائسس کا مسئلہ ہے، یا پھر اکثر منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے دماغی امراض جو ہوتے ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جانور کو گوشت کی اور دودھ کی پروڈکشن، حتیٰ کہ دوسری جو چیز ہے جانور کی بار آوری اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل مکس راشن میں ہم کس طریقے کے ساتھ جانوروں میں ہم تناسب کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بالکل آسان سا طریقہ کار بتا سکتے ہیں، جیسے کہ لوسن وغیرہ ہو گیا، یا گھاس خشک کی ہوئی، یا پھر جئی وغیرہ، یا خشک توڑی وغیرہ، یعنی کہ کوئی خشک بھوسا وغیرہ لے لیں، اس کو بریک کاٹ لیں، بریک کاٹ کر بریک پیسز کر لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 50% بنانا ہے یا 35% بنانا ہے، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دانہ 50% ڈالنا ہے تو پھر آپ کو 50% دانہ ڈالنا ہوگا، اور ساتھ 50% آپ کو خشک چارہ جات ڈالنا ہوگا۔ یعنی کہ سمجھ لیں اگر آپ نے 200 kg کا بنانا ہے تو اس میں 100 kg جو ہے اپنے خشک چارہ جات جو ہے وہ مکس یعنی کہ بریک کر لینا ہے، اور ساتھ 100 kg جو ہے ونڈا ڈال لینا۔ ونڈے میں کیا آ جائے گا؟ ونڈے میں مکئی کا دلیا آ جائے گا، اور چوکھر آ جائے گا، کنولا میل، بنولا میل آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سویا بین، یعنی کہ یہ جتنے بھی 5-6 میں نے جو اجزاء بتائے ان کو بریک پیس لیں، اور اس کی یعنی کہ بریک پیسنے سے مراد یہ ہے کہ 6 نمبر جالی تک آپ نے گزار لینا ہے۔ گندم کا دلیا جو ہے وہ بھی، اور مکئی کا دلیا وہ بھی، اور اس کے ساتھ کنولا میل، بنولا مین، اور جو کھل وغیرہ جو کھل بنولا ہے وہ بھی بریک پیس سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے 100 kg کی تیار کر لینی ہے، اور اس میں ساتھ یعنی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے 90 kg یہ کر لیں، اور ساتھ جو مسالہ جات ہیں اس میں جو آ جاتا ہے DCB ڈائی کیلشیم فاسفیٹ آ جائے گا، اور اس میں ساتھ مسالہ جات آ جاتا ہے جس میں سونف آ جائے گا، اجوائن دیسی آ جائے گا، بلیک سالٹ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ میتھرے اور ہری مرچ، کالی زیری اور کالی مرچ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پودینہ وغیرہ، یعنی کہ ڈائجسٹو جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ہم نے بتا دیا ہے، وہ ساری چیزیں پیس کر یہ ساری یعنی کہ آپ نے دانہ وغیرہ میں مکس کر لینی ہے، اور جو آپ نے جو خشک چارہ جات مکس کیا ہوا ہے وہ سارے یعنی کہ سمجھ لیں کہ ونڈا اور جو آپ نے یعنی کہ جتنے بھی اجزاء میں نے بتائے وہ اور خشک چارہ جات جو آپس میں مکس کر کے خشک کر کیا ہوا جو ہے توڑے وغیرہ جو گٹو وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بھر لیں، بھر کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں مکسنگ کر کے۔ اس کے بعد آپ ایک جو یعنی کہ پیسز جو اٹھانا ہے توڑے کا، اور توڑا اٹھا کر آپ نے جانوروں کو یعنی کہ شیپس اینڈ گوٹ کو ڈال دینا ہے، اور یہ ساری کی ساری یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈوزز جو ہے وہ ایک دن میں تقریباً 1.5 سے 2 کلو تک جو آپ دیں گے
تو آپ کا جانور جو ہے وہ مکمل طور پر خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جانور دیکھتے اپنا ایک وقت میں 1.5 سے 2 kg کھا رہا ہے، اور ایک وقت میں پھر دونوں ٹائموں میں 1.5 سے 2 کلو صبح، 1.5 سے 3 سے 4 کلو تک جو ہے نا میکسیمم بڑا جو جانور ہے وہ نہیں کھا سکتا، تقریباً 3 تک یا 2 تک یا kg تک کھائے گا۔ اگر چھوٹے جانور ہیں تو وہ 1 کلو سے 1.5 کلو تک کھائیں گے۔ تو بڑے فل جانور جو ہیں، جو قربانی کے بالکل لائق ہوتے ہیں، اور جو مکمل طور پر جو بچہ دینے والی جو گوشت ہوتی ہے، شیپس ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم نے دیکھا وہ 3 کلو تک، 3 سے 3.5 کلو تک بہت ہی یعنی کہ کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ اور یہ یعنی کہ اتنی مقدار میں کھلائیں تو سب سے مین جو پوائنٹس والی بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ آپ کو کھلا رکھنا پڑے گا۔ یہ جو خشک چارہ جب جانور کھاتے ہیں تو یہ سب 1 kg کھائیں گے نا، تو جانور جو ہے پانی کی مقدار جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 3 سے 4 لیٹر تک پانی پیتے ہیں، جس سے جانور جو ہے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اور پانی کی اگر کمی رکھیں گے تو جانوروں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جونڈس وغیرہ کی علامت جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جانور کو سوکڑے کا مسئلہ بن جاتا ہے، جانور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے پانی کا مکمل طور پر دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے جب گوٹ کو میڈیسن وغیرہ میڈیسن لگانے کے بعد ہم نے انرسل وغیرہ اور کیلشیم اور بی کمپلیکس نیروفاس اور ایک NS کی ڈرپ میں جو 500 ml کی NS کی ڈرپ میں ملا کر ہم نے جب اس کو IV دیا تو یہ گوٹ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ پاک کی ذات کی یہ مہربانی ہے۔ یہ گوٹ جب کھڑی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ چارہ وغیرہ بھی کھانے لگی تھی، اور ساتھ ہم نے ٹوٹل مکس راشن کا جو ہم نے طریقہ اگر اس کو بتایا تھا وہ ہم نے بتا دیا، جس سے یہ گوٹ جو ہے بہترین طریقے کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور باقی جو جتنی بھی اس کی شیپس گوٹس ہیں وہ اسی طریقے کے ساتھ ٹوٹل مکس راشن کے طریقہ کار کے مطابق چارہ وغیرہ ڈال رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری گوٹس اور شیپ جو ہے ماشاءاللہ تندرست ہیں اور خوشحال ہیں۔